اس کے بعد کہا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ اب ظاہر ہے کہ کیسا واقعہ ہے، دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، دل پسیج جانی چاہیے تھے کہ مردہ زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر اس کو قصاصاً قاتل کو قتل کر دیا گیا، اور کیسے عجیب و غریب اسرار الہی ظاہر ہوئے کہ گوشت کا ٹکڑا لگانے سے جناب وہ زندہ ہوا۔ تو اس سے تو دل نرم ہو جانے چاہیے، دل پسیج جانے چاہیے، دل فگار، آنکھیں اشکبار ہو جانی چاہیے، لیکن بنی اسرائیل تمہاری حالت یہ تھی ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل اس کے بعد اور زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے دل اس کے بعد اور زیادہ سخت ہو گئے، بجائے نرم ہو کر اس نرم زمین کے اندر جو ہے وہ ایمان اور ہدایت کا بیج بویا جاتا اور اعمال صالح کی فصل اگتی، لیکن تمہارے دل کی زمین اور سخت ہو گئی تو اس کے اندر ایمان و اخلاص کا بیج کیسے بویا جائے گا؟ اس لیے فرمایا من بعد ذالک۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ گائے ہی کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ بکری ذبح کرنے کا حکم دے دیتے، اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیتے، لیکن گائے کو ذبح کرنے کا حکم دینے میں کیا راز ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل میں اس وقت سب سے بڑی قربانی گائے کی ہوا کرتی تھی۔ اگر راہ اللہ میں اگر کوئی قربانی جان کی پیش کرتا تو سب سے بڑی قربانی گائے کی کہلاتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے گائے کا حکم دیا کہ سب سے بڑی قربانی جب تم دو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اسرار کھول دیں گے۔ تو اشارہ یہ کر دیا کہ دنیا کے اندر بھی تو اپنے خواہشات کو ذبح کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اب اپنے اسرار تم پر کھول دیتے ہیں اور اپنے حقائق تمہارے قلب پر نازل کرتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اصل میں انہی بنی اسرائیل نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، بچڑے کو خدا بنایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر یہ اشارہ کر دیا کہ تم جس کو خدا سمجھتے ہو وہ خدا تو آج چھری کے نیچے ذبح ہو رہا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو اپنی جان کو نہ بچا سکا، وہ تمہاری جانوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کو توڑا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، اس لیے گائے ذبح کر کے اشارہ کر دیا کہ تم جو ہے جس کو یہ، اور آج ہندو مت جو ہے گو ماتا کا جو ہے عقیدہ رکھتا ہے، اس کی تردید ہے کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، تو یہ کیسا معبود ہے، کیسا تمہارا گو ماتا کا عقیدہ ہے کہ گائے ذبح ہو رہی ہے؟ بھائی تو اس کا مطلب ہے لعلکم تعقلون، جو کہا کہ عقل پکڑو کہ بھائی ہاں گائے ایک جانور ہے، اس کے منافع اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب اس کو تم نے خدا کا ہی اوتار بنا لیا۔